مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر۔ فقط چہرے کا مسکرانا اور عادات بری ہو تو یہ منافقت ہے کہ انسان ظاہر کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان یا کوئی انسان ہمارے کسی رویے سے تنگ آ کر کے دین سے دور ہو جائے یا مسلمانوں پہ شکوہ کرے یا اہل دین پہ شکوہ کرے ہمارے کسی رویے سے، تو یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ برائی کا بدلہ جواباً برائی نہیں ہے، بلکہ اس کو خوبصورتی سے لٹاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو تمہارا دشمن ہے اس کی اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ محبت ایسے بنا دے گا جیسے وہ تمہارا دلی اور جگری دوست۔ اور فرمایا جہنم میں جانے کی اکثر وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے بارے میں یہ بات آپ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظیم تھا، یعنی انتہا اعلیٰ درجے پہ آپ اخلاق پہ فائز تھے۔ حسن الخلق اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اچھی عادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی تاریخ اٹھائے کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشری تقاضے کے مطابق بھی کسی سے کوئی اخلاق، اچھے اخلاق سے گری ہوئی حرکت، گری ہوئی گفتگو، گرا ہوا معاملہ کیا۔ آپ نے ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں اور آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے میرا اور آپ کا حق ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کامل پیر و مرشد، راہبر و رہنما تسلیم کرے اپنی زندگی میں۔ یوں تو دعوے میں ہر مسلمان جس طرح کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن عملی تقاضوں میں ہماری کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ اخلاق حسنہ میں بھی ہماری بہت بڑی کوتاہی، کہیں تو ہمارے معاملات لین دین اچھے نہیں، کہیں ہماری گفتگو اتنی بیہودہ اور اتنی گندی ہے، کہیں ہمارے معاشرتی زندگی انتہا درجے کی گری ہوئی ہے اور لوگ ہم سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ حسن الخلق یعنی اچھے اخلاق کا مطلب فقط چہرے کا مسکرانا نہیں ہے۔ فقط چہرے کا مسکرانا اور عادات بری ہو تو یہ منافقت ہے کہ انسان ظاہر کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے۔ حسن الخلق کا مطلب یہ ہے کہ انسان تمام معاملات میں اچھا ہو، اور اس کے دو پہلو بنتے ہیں۔ ایک پہلو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی اللہ رب العالمین نے جن اوامر کا حکم دیا انسان ان کے اچھے طریقے سے ادا کر، اور جن منہیات اللہ نے لگائی ہیں، جہاں جہاں لگائی ہیں، ان نواہی سے انسان رک جا، اور ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو انسان کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے، جو اللہ نے فرض تو نہیں ہے، ان کے اندر بھی انسان رغبت رکھے، اور جو چیزیں اللہ نے مباح رکھی ان سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ اور جب آتا ہے اس کا تعلق انسانوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر معاملے میں، چاہے اس کی زبان ہے، چاہے اس کا مسکراتا چہرہ ہے، یا کوئی مریض ہے اس کی عادت کا مسئلہ ہے، یا کوئی ہیلپ اور مدد مانگنے آیا ہے تو اس کی ہیلپ کی معاملہ ہے، کوئی اچھا مشورہ دینے آیا ہے تو اسے اچھا مشورہ دینے میں، حتیٰ کہ ہر معاملے میں ہم کامل مسلمان نظر آئے تو یہ اچھا اخلاق۔ اور اگر کوئی مسلمان یا کوئی انسان ہمارے کسی رویے سے تنگ آ کر کے
دین سے دور ہو جائے یا مسلمانوں پہ شکوہ کرے یا اہل دین پہ شکوہ کرے ہمارے کسی رویے سے، تو یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا کیا، کیسے فرمایا، کیا کیا رویے کہاں کا کس کس کے ساتھ کیے، ان سب کو ہمیں عملی طور پہ کاپی کرنے کی ضرورت۔ اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں سورہ قلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک آپ خلق عظیم کے پیکر ہیں، عظیم اچھے اعلیٰ اخلاق، سب سے اعلیٰ اوصاف کے آپ حامل ہیں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کان خلق القرآن۔ یہ حدیث ہم نے بڑی دفعہ سنی، بڑی دفعہ پڑھی ہے، لیکن سمجھیے گا ذرا، میں اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پوچھنے والے، آپ کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن تو آپ کا بھی ہے، قرآن تو میرا بھی ہے، لیکن قرآن ہمارا اخلاق نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہماری الماریوں کی زینت ہے، قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، قرآن ہمارے موبائلوں میں محفوظ ہے، لیکن قرآن پہ عمل، قرآن کو عملی زندگی میں، اپنی زندگیوں پہ قرآن کو لانا، یہ نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اور کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کے بارے میں اس کا مطلب یہ تھا کہ جیسے جیسے قرآن نے حکم دیا رسول اللہ نے عمل کیا۔ قرآن کیسے حکم دیتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جب اہل کتاب کفار بھی تمہارے سے جھگڑا کریں تو تم نے ان سے بھی جھگڑا کرنا ہے، تو اخلاق کے حسنہ کے دائرے میں رہیں، اخلاق کے حسنہ کے دائرے میں رہ کے فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اہل کتاب سے بھی اگر جھگڑا ہو جائے، معاملات اوپر نیچے ہو جائے، تو اکثر طریقے سے تم نے بات کرنی۔ تو قرآن ایک اور مقام پہ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے جو وعدے لیے تھے، پختہ وعدے، وہ کیا کیا تھے؟ اس میں تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور ایک اور بھی تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب لوگوں سے گفتگو کرو گے، معاملات کرو گے، تو آپ کی زبان میں شائستگی ہو، خوبصورتی ہو، حسن ہو، آپ کی زبان کی آوازی سے وہ بندہ دین سے متنفر نہ ہو۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تمہارا نقصان کیا ہے کہ جب تم اہل کتاب یا دیگر کفار جو اللہ کے ساتھ کسی معاملے میں بھی شرک کرتے مشرکین ہوں، تو تم ان کے جھوٹے معبودان کو، ان کے رہنماؤں کو، ان کے رہبروں کو گالی بھی نہ دو۔ کیوں؟ وہ نقصان کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو پیٹ بھر کی گالیاں دیتی، اللہ ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دینے سے منع کرتا ہے۔ اور ہمارا اخلاق، ہم اپنی بیویوں کو، بچوں کو، نوکروں کو، پڑوسیوں کو، جس کے ساتھ کی واسطہ پڑ جائے اس کی نسلیں پن کی رکھ دیتے، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ اسی وجہ سے لوگ ہمارے قریب نہیں ہیں، لوگ ہم سے دور بھٹکتے ہیں، ہمارے قریب بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ایک زبان ایسی چیز ہے، آپ کا اخلاق ایک ایسی چیز ہے، آپ کی عادات ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی بندے کو اپنی محبت کا گرویدہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے سے متنفر بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقام پہ سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے اور انداز میں اس کو بیان کیا، اور سورہ اسراء میں بیان کیا، کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا۔ مثلا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے خوبصورت بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ دیکھو بھائی میں کس کی طرف بلا رہا ہوں ابھی؟ اللہ کی طرف۔ تو آپ بھی اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، تو ہمارا اصل مقصد تو یہی ہے نا زندگی کا۔ لیکن اس سے آگے دیکھیں، مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی وہ کیا کریں؟ اچھی عمل کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور وہ ہمیشہ یہی کہے کہ میں اللہ کا اطیع و بردار حقیقی معنوں میں۔ اور فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے نا۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ادفع بالتی ہی احسن، جب آپ کے ساتھ کوئی بندہ برا معاملہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو تم کیا کرو؟ ادفع بالتی ہی احسن، تو اس کو دفاع کرو گے، لٹاؤ گے کیسے؟ احسن طریقے سے، حسن سے، خوبصورتی سے۔ برائی کا بدلہ جواباً برائی نہیں ہے، بلکہ اس کو خوبصورتی سے لٹاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو تمہارا دشمن ہے اس کی اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ محبت ایسے بنا دے گا جیسے وہ تمہارا دلی اور جگری دوست۔ لیکن کام کتنے ہیں؟ ایک ہی۔ کون سا؟ کہ جب وہ برائی کرے تو تم اچھائی کرو، جب وہ گالی دے تو تم جواباً گالی نہ دو، جب وہ تمہاری عزت اچھالے تو تم جواباً عزت نہ اچھالو، بلکہ تم درگزر کرو، حسن سے پیش آؤ، اچھی اخلاق سے پیش آؤ، تو تمہارے اور اس کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ عداوت ختم، دشمنی ختم، اور دوستانہ ماحول قائم۔ ایک آخری آیت، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عبادی یقول التی ہی احسن، میرے بندوں کو یہ کہہ دیجئے کہ جب وہ لوگوں سے گفتگو کریں تو کیا کریں؟ اچھی گفتگو کریں، اچھی بات کریں، اچھے معاملات کریں۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، فرمایا شیطان جو ہے یہ انسان کے درمیان نفرتیں ڈالتا ہے، تفرقے ڈالتا ہے، اختلاف ڈالتا ہے، اور انسان کا دشمن واضح کھلا شیطان ہے۔ اس لیے پتہ چلا، معلوم ہوا کہ اچھی گفتگو، اچھے معاملات، اچھا لینا دینا اور اچھا رہنا سہنا، لوگوں کے ساتھ بات میں نرمی رکھنا، یہ انسان کی کامیابی کی دلیل۔ اس حوالے سے ٹوٹل 3 حدیثیں مفہوم الرزم۔ ایک حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس آدمی کو جنت کے اعلیٰ درجے پہ گھر کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا۔ فرماتے ہیں میں اس شخص کو ضامن ہوں، اس شخص کا کہ اللہ سے میں اسے جنت کے اعلیٰ درجے پہ گھر لے کے دوں گا جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کی عادات اچھی ہے۔ اور دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی سنن ابی داؤد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسا اوقات انسان زبان کے، اخلاق کے، کردار کی، عادات کی وجہ سے ایک روزے دار اور ایک حجت گزار کا مقام حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کو مقام مل جاتا ہے۔ اور تیسری اور آخری اور لاسٹ حدیث، آپ اس پہ غور کیجئے گا، احتساب کیجئے گا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ سے پوچھا گیا، اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے کی اکثر وجہ کیا ہوگی اور جہنم میں اکثر جانے کی وجہ کیا ہوگی؟ یعنی اوورآل زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جو جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے تو مین وجوہات کون سی ہوگی؟ آپ نے فرمایا جنت میں جانے کی جو اصل وجہ ہے، اکثر لوگ جنت میں جس وجہ سے جائیں گے، آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اور اچھی اخلاق۔ اور فرمایا جہنم میں جانے کی اکثر وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرم۔
اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے پورے اس معاشرے کی حفاظت فرمائے اور اس کی اصلاح فرمائے کہ ہمارے کردار، ہمارے ہاتھ، ہمارے اخلاق کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر نہ ہوں، ہم سے متنفر نہ ہوں، بلکہ اللہ ہماری ایسی اصلاح فرما دے کہ لوگ ہماری وجہ سے دین کے قریب آئیں، محبت کی سمیٹے، تاکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔